بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کی حکمت دی، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جنات اور ہوا بھی ان کے ماتحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوجوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی وادی آئی جہاں کثرت سے چونٹیاں آباد تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو دیکھ کر چونٹیوں کے بادشاہ نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجوں کے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ بجائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فخر کرتے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ تو مجھے قابو میں رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے نہ پہلے کسی کو عطا کی ہو اور نہ ہی بعد میں قیامت تک کسی کو ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ہوا کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ اب ہوا کو جو بھی حکم دیتے اس طرف چلتی۔ اب ہوا پر سواری بھی کر لیتے۔ اب اس ہوا کو اگر تیز چلنے کا حکم دیتے تو وہ تیز چلتی، اور اگر حکم دیتے کہ آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر 1 ماہ کا سفر صرف 1 دن میں کر لیتے۔ اس کی رفتار جتنی چاہتے تیز کر لیتے، مگر آپ کے آرام میں کوئی خلل نہ آتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند اور تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی، اور ہم نے اس کو برکت دی۔ یہ ہوا 1 مہینے کی مسافت کو صبح شام میں طے کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور حیوانوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنوں کو جو حکم دیتے وہ فوری حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت لوگوں میں یہ عام مشہور تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور وہ آسمانوں کی خبریں بھی آ کر بتا دیتے ہیں، بلکہ یہ نظریہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کافروں کا بھی تھا کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اس تعمیر میں جنوں سے کام لیا۔ وہ جن دور دراز علاقوں سے پتھر تراش کر لاتے اور ان پتھروں سے بیت المقدس کی تعمیر ہوتی۔ یہ بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی تعمیر تھا، مگر اس کی حالت خستہ تھی۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اور اس کی توسیع بھی کی۔ اسی دوران حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا اور بیت المقدس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں تھا۔ اگر جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل جاتا تو جن بھاگ جاتے اور بیت المقدس کی تعمیر رک جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چھڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور جن آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے، اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہ جن بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، وہ بھی آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ان آیات سے قبل کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس میں پہلے کون تعمیر ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بیت المقدس اس کے 40 سال بعد تعمیر ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ شمار کریں تو 1000 سال کا بنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیار سے گھوڑے جہاد کرنے کے لیے پال رکھے تھے اور ان گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھوڑے جہاد کے لیے جا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے اتنے مگن ہو گئے کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ نماز کے وقت کے گزر جانے کا آپ کو اس قدر دکھ ہوا اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ان گھوڑوں کے پیار کی وجہ سے میں وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا اور گھوڑوں کے پیار نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، لہٰذا آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور ان کو ذبح کر دیا۔ اس طرح ہمیں بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی مال و دولت کی وجہ سے نماز قضا بھی ہو جاتی تو وہ اپنا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔
بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آج کی رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا جن سے ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو میرے بعد جہاد کرے گا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، چنانچہ آپ کے ایک بیوی کے سوا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتا تو ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا اور ہر بچہ مجاہد ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔